نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف، پارے کا رکوع نمبر 8 اور سورت کا رکوع نمبر 1 اور آیت نمبر 8، 9 اور 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوزن والوزن یومئذ الحق یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ موازینہ فأولئک هم المفلحون فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ ومن خفت موازینہ فأولئک الذین فأولئک الذین خسروا خسروا انفسهم انفسهم بما كانوا بما كانوا بآیاتنا یظلمون بآیاتنا یظلمون وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ مَا تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق، اور قیامت والے دن اعمال نامے کا وزن یا عملوں کا وزن حق ہے، برحق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، پس جو شخص بھاری ہو گئے اس کے نامہ اعمال، فاولئک هم المفلحون، پس وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور وہ شخص کہ ہلکے ہو گئے اس کے نامہ اعمال، فاولئک الذین، پس یہ لوگ وہ ہیں، خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، ہماری آیتوں کا انکار کر کر ظلم کیا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور البتہ تحقیق بنایا ہم نے تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ، لکم، اور وجعلنا لکم فیہا معائش، اور بنایا ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں معیشت یعنی زندگی گزارنے کے اسباب۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن تھوڑے سے لوگ ہیں جو کہ شکر ادا کرتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے دو باتیں خاص طور پر ذکر فرمائی جو کہ ہم نے کل پڑھی تھی آیتیں۔ اس میں ایک بات تو یہ تھی کہ اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ اگر کوئی قوم من حیث القوم مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو، اس قوم کو مکمل ہلاک فرما دیتے ہیں، اور اس کی ایک نہیں بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اللہ پاک نے سابقہ قوموں کو ہلاک کیا۔ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا اس امت کے حق میں قبول کی گئی ہے، جس کی وجہ سے اس امت پر اجتماعی عذابات نہیں آتے، ایسے عذابات کہ پوری کی پوری قومیں، پوری کی پوری بستیاں ہلاک ہو جائیں، لیکن جزوی عذابات اس امت پر بھی آتے ہیں، آتے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی والی زندگی نہ گزاریں، فرما برداری والی زندگی گزاریں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ گناہ گار کو چھوڑتے نہیں ہیں، گناہ گار کو اللہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ گناہ گار کو چھوڑ دیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ بس اوقات ڈھیل دے دیں، مہلت دے دیں کہ دنیا میں اس کو نہ پکڑیں، اس کو کچھ نہ کہیں، لیکن آخرت میں ضرور پکڑ ہوگی۔ اور یہ بہت کم ہوتا ہے کہ دنیا میں پکڑ نہ ہو آخرت میں ہو، ورنہ عام طور پر گناہ گار کی پکڑ دنیا میں ہو جاتی ہے، اللہ پکڑ لیتے ہیں، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے، اگر توبہ کر لے تو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اگر توبہ نہ کرے اور اسی گناہ پر جمع رہے تو اللہ پکڑتے ہیں۔
تو اس لیے ہمیں نافرمانی سے بچنا چاہیے، اجتماعی توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ختم ہوتی ہے، اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ہر آدمی ذمہ دار ہے، انبیاء کی ذمہ داری کا وزن اور ہے، ہاں جی، اولیاء کرام کی ذمہ داری اور قسم کی ہے، عام امت کے علماء کی ذمہ داریوں کی نوعیت اور ہے، اور عام مسلمانوں کی ذمہ داری کی نوعیت اور ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے۔ اسی چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک جو ہے نا وہ ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس سے اس کی ماتحت لوگوں کے بارے میں اس کے اللہ پاک سوال کریں گے۔ تو ہم سارے ہی ذمہ دار ہیں، ہم سارے ہی جواب دہ ہیں، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے ہم پابند ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے دینی اور دنیاوی جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں، اگر ہم اس کو پورا نہیں کریں گے تو ہم دنیا والوں کے بھی مجرم ہیں اور اللہ کے بھی مجرم ہیں، اور اللہ کل ہم سے ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں سوال فرمائیں گے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے اسی چیز کو بیان کیا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم ضرور بھی ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول آئے، کہ تم نے رسول کی تعلیمات کو مانا، ان کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاری، یا نام رسول کا لے کر منچاہی زندگی گزارتے رہے، رسول کا نام لے کر اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کو پورا کرتے رہے۔ یہ سوال کل قیامت والے دن ہم سے ہونا ہے، اللہ پوچھیں گے، اور اگر ہم زندگی میں رہتے ہوئے، یہاں رہتے ہوئے اللہ کے حکم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ بھائی آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے، بڑا مشکل ہے۔ آج جو آیتیں ہم نے پڑھی، اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قیامت والے دن اعمال نامے کا، اعمال کا، عملوں کا وزن ہونا یہ برحق ہے۔ یہ جو قرآن پاک کی صورتیں ہیں ان کی دو قسمیں، ایک مکی، دوسرا مدنی۔ بعض صورتیں وہ ہیں جو مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، اور بعض صورتیں وہ ہیں جو مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئیں۔ مکی صورتوں میں عام طور پر اللہ پاک نے توحید کو، رسالت کو، قرآن پاک پر عمل کرنے کو، اسی طریقے سے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ عام طور پر عقائد کو، نظریات کو بیان فرمایا مکی زندگی میں، مکی صورتوں میں۔ اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، مکۃ المکرمہ کی زندگی ہے، 13 سال، اس میں احکامات بہت کم نازل ہوئے ہیں، احکامات بہت کم نازل ہوئے ہیں، ذہن سازی کی گئی ہے، بنیاد پر محنت کی گئی ہے، صحابہ کرام کے ایمان پر، عقائد پر محنت کی گئی ہے۔ جب عقائد بن گئے، نظریات بن گئے، ذہن سازی ہو گئی، پھر جتنا بھی مشکل حکم آیا ہے صحابہ کرام نے اس حکم کو پورا کیا ہے۔ ذہن سازی ضروری ہوا کرتی ہے، تو ان مکی صورتوں میں اللہ عقائد پر، نظریات پر محنت فرماتے ہیں، ہمارے آپ کے مسلمانوں کے عقائد کو بنانے کی کوشش فرماتے ہیں۔ اور جو مدنی صورتیں ہیں، مدینہ پاک میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، ان صورتوں میں احکامات بیان ہوئے ہیں، ان صورتوں میں جزیات بیان ہوئی ہیں، آگے آئیں گی، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ صورت چونکہ مکی ہے، مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اللہ پاک یہاں ایک عقیدے کو بیان فرما رہے ہیں جس کا تعلق مرنے کے بعد کے ساتھ ہے۔ فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اعمال نامے کا وزن ہوگا اور یہ برحق ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح وزن ہوگا؟ عمل، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز کا تو بظاہر وجود نہیں ہے، ہاں جی، اس کا کوئی جسم تھوڑی ہوتا ہے اس کا وزن ہو۔ وزن تو ان چیزوں کا کیا جاتا ہے جو وجود رکھتے ہوں، اور عمل جو ہے نا یہ اعراض کے قبیل سے ہیں۔ عرض مثال کے طور پر میں بول رہا ہوں، میری آواز تو آپ کو سنائی دے رہی ہے، لیکن میری آواز کا وجود نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں۔ یہ لائٹ ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن اس کا وجود، ہم اس کو پکڑ سکتے ہوں جس طرح ہم اس کو پکڑ رہے ہیں، ہم اس لائٹ کو پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو عمل عرض ہے، اس کا وزن کیسے کیا جائے گا؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا وزن کیسے کیا جائے گا؟ نماز کا وزن کیسے کیا جائے گا؟ روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، دیگر نیک اعمال کا وزن کیسے کیا جائے گا؟ اس حوالے سے عام طور پر 3 صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے، آج کا جو یہ جدید نظام ہے، حضرات علماء اکرام، حضرات اساتذہ اکرام سمجھاتے ہیں، اس جدید نظام میں، دور میں اس چیز کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اب یہ ہواؤں کی رفتار کو نوٹ کیا جاتا ہے،
اب جسم کے اندر اگر بخار ہو جائے تو اس کی حرارت کو تھرمامیٹر سے چیک کیا جاتا ہے، وہ بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہر چیز ہے، زلزلے آتے ہیں، زمین ہلتی ہے، ہاں جی، تو اس کا ایک باقاعدہ ایک نظام ہوتا ہے، آلات ہوتے ہیں، ان سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اب تو اس چیز کو سمجھنا مشکل ہی نہیں رہا کہ ایسی چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہم ان کا وزن بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو ناپ بھی رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو چیک بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ انسان اس چھوٹی سی عقل کے ساتھ اس نظام کے تحت ہوا کو جانچ سکتا ہے، ہوا کی رفتار کو چیک کر سکتا ہے، ہاں جی، گرمی سردی کو ناپ سکتا ہے، گرمی سردی کو چیک کر سکتا ہے، تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن بھی کر سکتے ہیں۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان، یہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، انسان جو اچھے عمل کرتا ہے یا برے عمل کرتا ہے یہ لکھتے ہیں، تو یہ جس چیز پر لکھ رہے ہیں وہ باقاعدہ رجسٹر کی شکل میں ہوں گی، وہ دستوں کی شکل میں ہوں گی، کاغذ کی شکل میں ہوں گی۔ تو جو پڑھ رہے ہوں گے، ترازو کے دونوں پڑھ رہے ہوں گے، ایک پڑھ رہے میں نیکی کے رجسٹروں کو رکھا جائے گا اور ایک میں گناہ کے رجسٹروں کو رکھا جائے گا۔ اگر نیکی کے رجسٹر بڑھ گئے تو اس کا جو نیکی والا نامہ اعمال ہے، اس کی نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھ جائیں گی، اور اگر خدا نہ خواستہ گناہ والے، برائی والے رجسٹر بڑھ گئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ یہ جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کل قیامت والے دن ان نیک اعمال کو باقاعدہ شکل عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انما عملک صالح، کل قبر میں جب ہم جائیں گے تو وہاں ہم سوال ہوں گے ہم سے، من ربک، من نبیک، ما دینک، یا ما تقول ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں نبی علیہ السلام کی شبیہ مبارک دکھلائی جائے گی کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ تو وہاں پر سوال ہوں گے۔ جب انسان سوالات کے جوابات دے کر فارغ ہوگا تو قبر اندھیری جگہ ہے، وہاں روشنی تو نہیں ہے، تاریکی ہے، وہاں پر زندگی گزارنے کے اسباب نہیں ہیں، انسان تنہا ہوگا، تو پھر وہاں ایک خوبصورت شکل میں ایک آدمی آئے گا، مردہ اس سے پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ وہ کہے گا کہ میں تمہارے نیک عمل ہوں، میں تمہارے نیک اعمال ہوں۔ قرآن پاک کے بارے میں اس طرح آتا ہے کہ قرآن پاک قبر میں جب انسان پڑا ہوگا تو قرآن پاک انتہائی حسین و جمیل شکل میں وہاں آئے گا، اور وہ پوچھے گا، قبر والا پوچھے گا تم کون ہو؟ تو قرآن باقاعدہ جواب دے گا کہ میں وہ تمہارا قرآن ہوں جس کی تم دن رات تلاوت کیا کرتے تھے، جس پر عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ بات ثابت ہو گئی کہ اعمال کو اللہ کل قیامت والے دن یا قبر میں باقاعدہ شکل عطا فرمائیں گے، شکل، ان کا وجود بنائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 99 رجسٹر، اور وہ رجسٹر اتنے بڑے ہوں گے تا حد نگاہ، انسان کی نگاہ جہاں تک جا سکتی ہے وہاں تک ان رجسٹروں کی لمبائی چوڑائی ہوگی۔ 99 رجسٹر، اعمال نامے کے 99 رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے ہوں گے، اور وہ سارے گناہ والے رجسٹر ہوں گے، اس میں نیکی نہیں ہوگی۔ انسان کے اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا، انسان پریشان ہوگا، تو ایک چھوٹی سی پرچی، رقعہ، ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ کا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، وہ اس پلڑے میں آ کر گرے گا جس میں نیکیاں ہونی چاہیے۔ جیسے ہی وہ کاغذ گرے گا تو نیکی والا جو پلڑا یہ جھک جائے گا، گناہ والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور وہ اٹھ جائے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اعمال کو باقاعدہ شکل عطا فرمائیں گے، اور پھر اس شکل کی بنیاد پر ان کا وزن کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سنن دارمی کتاب ہے حدیث پاک کی، اس میں ایک یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، یا غالباً نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، نوٹ فرما لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 کپڑے پہنے بیٹھے ہوں گے کل قیامت والے دن۔ ایک آدمی کو نا فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام آواز دیں گے، بھئی تم کہاں لے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے کہ یہ جہنمی ہے، اس کو ہم جہنم میں لے کر جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے پوچھیں گے، بھئی تم کون ہو؟ وہ کہے گا کہ جی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام آپ علیہ السلام کو آواز دیں گے اور کہیں گے کہ یہ تمہاری امت کا فرد ہے اور اس کو فرشتے پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فرشتوں سے فرمائیں گے، بھئی تم کیوں لے کر جا رہے ہو؟ فرشتے جواب دیں گے، ہم اپنی ذمہ داری کے معاملے میں سخت گیر ہیں، ہمیں اللہ پاک جو حکم دیتے ہیں ہم اس کو ہر صورت پورا کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے جہنم میں لے کے جانا، ہم لے کر جائیں گے۔ چنانچہ
نبی علیہ السلام اپنے پاس سے ایک چھوٹا سا ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے، اور نکالنے کے بعد وہاں اس بندے کو لے جائیں گے جہاں اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا، اور اس ٹکڑے کو اعمال نامے جو اس کا ترازو کا پل رہا ہے، نیکی والا پل رہا، اس میں ڈالیں گے۔ جیسے ہی اس میں ڈالیں گے تو آواز آنا شروع ہوگی، سعیدہ سعیدہ، یہ تو خوش بخت ہے، یہ تو خوش بخت ہے، یہ تو کامیاب ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا۔ اب وہ آدمی جس کو فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، وہ انتہائی حیران ہو کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا کہ اللہ کے نبی یہ کیا تھا؟ آپ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، یہ وہ تمہارا درود پاک ہے آج جو تمہارے کام آیا ہے۔ تو یہ سارے واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ کل قیامت والے دن عمل کو اللہ باقاعدہ شکل عطا فرمائیں گے، اور ان شکلوں کا وزن کیا جائے گا۔ 3 صورتیں ہوگی۔ بہرحال اعمال نامے کا وزن برحق ہے۔ اب سوال یہ ہے، عمل میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ عمل میں وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے۔ عمل میں وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اگر اخلاص کی بنیاد پر عمل کرتے ہیں، وہ عمل اگر تھوڑا بھی ہو تو یکفی کا، وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، اور اگر بغیر اخلاص کے ہم عمل کریں گے، وہ عمل زیادہ بھی ہو، وہ ہمارے کسی کام نہیں آئے گا۔ یہ باتیں بارہا عرض کی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص نصیب فرمائے کہ ایک آدمی اخلاص کی بنیاد پر ایک کھجور صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ اخلاص کی بنیاد پر اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ اچھا نا، بعض لوگ کہتے ہیں اس طرح کی جب ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں جس میں فضائل ہوتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ حدیثیں من گھڑت ہیں، یہ ایسی بنائی ہوئی ہیں، من گھڑت حدیثیں ہیں، کیسے ہو سکتا ہے جی؟ ہاں جی، کھجور کدھر، احد پہاڑ کدھر؟ تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق اپنے بندے کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہمارا اللہ سے گمان ہے کہ اللہ ہم ایک عمل تھوڑا کریں، اللہ ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرما دے، ہم عمل تھوڑا کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، انشاءاللہ کل قیامت والے دن اللہ اس عمل کا جو اجر و ثواب ہے احد پہاڑ سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ ہمارا گمان ہے اللہ پاک کے بارے میں، اللہ دیں گے۔ جن کا نہیں ہے وہ اپنا فیصلہ خود کر لے۔ اور بھائی جناب نبی علیہ السلام ایک باغ کے اندر تشریف فرما ہے، باغ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ آج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری کروں گا۔ تو اس باغ کے گیٹ پر صحابی پہرا دے رہے ہیں، دروازہ بجا، تو اس صحابی پوچھتے ہیں کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ میں ہوں۔ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی سے پوچھ کر آؤں، دروازہ کھولنا ہے نہیں کھولنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دروازہ کھولو اور ان کو جنت کی بشارت دے دو، دروازہ کھولو جنت کی خوشخبری دے دو۔ تو یہ جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں، دروازہ بند کر دیتے ہیں، تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ بجتا ہے، پوچھتے ہیں کون؟ عمر۔ بھاگے بھاگے جاتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، عمر آئے تو فرماتے ہیں کہ دروازہ کھولو اور ان کو جنت کی بشارت دے دو، اور کہو کہ جو آدمی بھی لا الہ الا اللہ کہے میں اس کے جنتی ہونے کا ضامن ہوں۔ اب یہ بات جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہی نا، تو حضرت عمر فاروق نے دھکا دیا ان کو، چلو اب چونکہ میری بات سمجھیں، عمر تو عمر ہے، عمر کوئی عام انسان تھوڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ یہ جو بات نا یہ صحابی کہہ رہے ہیں، اگر یہ بات لوگوں کو پتہ چل گئی نا تو لوگ عمل چھوڑ دیں گے، لوگ تو صرف اسی بات پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ وہ کلمہ پڑھ لیا جنتی ہیں، عمل چھوڑ دیں گے۔ اس لیے یہ فضیلت اپنی جگہ لوگوں کو نہ بتائیں تاکہ لوگ جو ہے نا وہ عمل کرتے رہیں، عمل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اب یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ کلمے کی تھوڑی فضیلت ہے، لیکن جس آدمی کا دماغ نہ مانے، جس آدمی کی عقل نہ مانے تو وہ اس کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طرح کے بے شمار فضائل اس امت کو بتلائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ فضیلت ہے اور ہم اللہ پاک سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے یہ معاملہ فرمائیں گے۔ اور دوسرا آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کرے لیکن دکھلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو عمل کے اندر وزن جو ہے نا وہ اخلاص سے بنتا ہے، اخلاص کی بنیاد پر جو بھی عمل کیا جائے گا وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق، کل قیامت والے دن اعمال نامے کا وزن ہونا یہ برحق ہے۔ فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جو آدمی اعمال نامہ وزنی لے کر آیا،
اعمال نامہ وزنی یعنی اس کے اعمال نامے میں زیادہ وزن ہوئے، فاولئک هم المفلحون، وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ اور ومن خفت موازینہ، جو اپنے اعمال نامے کو ہلکا لے کر آیا یعنی نیکیاں کم ہوئی گناہ زیادہ ہوئے، فرمایا کہ فاولئک الذین خسروا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے آپ کو خسارے میں رکھتے ہیں۔ اور بھائی یہ دنیا کی زندگی یہ تو ختم ہو جائے گی، جیسے مرضی گزار لو ختم ہو جائے گی، لیکن کامیاب زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار عمل پر ہے، ایمان پر ہے۔ اب عمل ہوگا، ایمان ہوگا تو آخرت کی زندگی کامیاب ہوگی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس دنیا کی زندگی کو رنگین بنانے کی خاطر، رنگین بنانے کے چکر میں اعمال سے بھی گئے، ایمان سے بھی گئے، تو یہ وقت تو گزر جائے گا، لیکن کل قیامت والے دن جب ہم اصل زندگی کی طرف لوٹیں گے، جو اصل زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی، وہ زندگی ناکام ہو جائے گی۔ اور اس زندگی میں ناکام ہونے کی وجہ ہم خود بنیں گے کہ ہم نے اس دارالامتحان والی جگہ، اس دنیا میں ہم نے اچھے عمل نہیں کیے اور ایمان نہیں لائے، یا ایمان لے کر آئے لیکن ایمان کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، وہ ظلم کیوں کرتے ہیں، اپنے نفس پر ظلم کیوں کرتے ہیں، ہماری آیات کا انکار کر کے۔ انکار کا یہ مطلب نہیں میں نہیں مانتا، انکار کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ میں نہیں مانتا، اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اس کو مانے لیکن اس پر عمل نہیں کرے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔